بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں وہ 3 بہرے لوگوں کے متعلق ہے، یعنی ایسے لوگ جو کسی دوسرے کی بات کو صحیح طریقے سے سن نہیں سکتے تھے، اور اسی وجہ سے ایک ایسی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جو اس کہانی کی بنیاد بنی۔ تو پھر آئیے سنتے ہیں کہانی 3 بہرے، اور دیکھتے ہیں کہ ایک چوتھا شخص ان سے کس طرح فائدہ حاصل کر گیا۔ کسی دور دراز گاؤں میں 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ دونوں ہی بہرے تھے۔ ان کو بمشکل ہی کوئی بات سنائی دیتی تھی۔ انہوں نے کھانے کے متعلق روز روز کی بحث سے بچنے کے لیے اس طرح کا انتظام کر رکھا تھا کہ ایک دن جو سبزی پکاتے اس میں آلو ضرور شامل کرتے، اور دوسرے دن وہی سبزی بغیر آلو کے پکاتے۔ اس طرح ان کی یہ ترتیب چلتی رہتی۔ ایک دن ان کے گھر گوبھی پکی تھی جس میں موٹے موٹے آلو تھے۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو شوہر کو آلوؤں والی یہ گوبھی بہت لذیذ لگی، اور اس کا دل چاہا کہ کل بھی یہی پکے۔ وہ اپنی بیوی کو اپنی فرمائش کے متعلق بتانے لگا، مگر بیوی چونکہ بہری تھی اس لیے وہ اس کی بات کو بالکل بھی نہ سمجھی، اور اس نے اگلے دن طے شدہ ترتیب کے مطابق وہی کھانا پکایا، یعنی آلوؤں کے بغیر گوبھی۔ جب شوہر کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی فرمائش تو پوری ہی نہیں ہوئی۔ اس نے غصے سے چلانا شروع کر دیا اور اپنے سامنے پڑی کھانے کی تھالی اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے ماری، اور غصے میں پاؤں پٹکتا ہوا باہر چلا گیا۔ بیوی کو اس کی اس حرکت سے احساس ہو گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے خاموشی سے اپنا کھانا کھایا اور شوہر کے لیے آلوؤں والی گوبھی بنانے لگی۔ شوہر باہر نکلا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ جہاں وہ بیٹھا تھا وہ راستہ کھیتوں اور جنگل کی طرف جاتا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک چرواہا گزرا جس کی ایک گائے اور بچڑا کئی دن ہوئے گم ہو چکے تھے، اور اب وہ ان کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ جب اس نے بہرے کو یوں سریرا سر جھکائے بیٹھے دیکھا تو وہ اسے کوئی پہنچا ہوا بزرگ سمجھا۔ اتفاق سے یہ چرواہا بھی بہرا تھا۔ چرواہا اس بہرے سے کہنے لگا، بابا جی، مجھے میری گائے تلاش کر کے دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر گائے مل گئی تو اس کا بچڑا میں آپ کو نظر کر دوں گا۔ بہرے کو اس کی بات تو سمجھ نہ آئی، لیکن وہ یہ سمجھا کہ یہ مجھ سے لڑ رہا ہے، اس لیے بہرے نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا اور اسے وہاں سے بھاگ جانے کا اشارہ کیا۔ ڈانٹنے کے دوران بہرے نے اپنے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کر کے اسے وہاں سے چلے جانے کو کہا، تو بہرا سمجھا کہ بابا جی اسے بتا رہے ہیں کہ گائے اس طرف مل جائے گی، تم اس طرف جا کر تلاش کرو۔ لہٰذا وہ بہرا چرواہا خوشی خوشی اس سمت بھاگا۔ اس کی خوش قسمتی کہ اسے وہاں اپنی گائے بچھڑے سمیت مل گئی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ بابا جی تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، اب تو مجھے یہ بچڑا انہیں دینا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ بہرے کے پاس واپس آیا اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے اسے قبول کرنے کی التجا کرنے لگا۔ بدقسمتی دیکھیے کہ جنگل میں بھاگنے دوڑنے کی وجہ سے اس بچڑے کی دم پر زخم آ چکا تھا۔ بہرے نے سمجھا کہ چرواہا اسے الزام دے رہا ہے کہ تم نے میرے بچڑے کی دم کو زخمی کیا ہے، اس لیے وہ اسے ہاتھ ہلا ہلا کر اس الزام کی تردید کرنے لگا، مگر بہرا چرواہا بھی کہاں اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے اس کے اس طرح ہاتھ ہلانے سے سمجھا کہ وہ بچڑا قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے اور بدلے میں گائے مانگ رہا ہے۔ چرواہا کہنے لگا، بابا جی، تم کتنے لالچی ہو، میں نے تم سے صرف بچڑے کا وعدہ کیا تھا، گائے کا تو نہیں۔ نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ اسی دوران میں ایک چالاک شخص وہاں سے گزرا تو ان کی باتیں سن کر وہ سارا جھگڑا سمجھ گیا، اور اس نے ان کی کم عقلی اور بہرے پن سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ اس نے بہرے چرواہے کو اشاروں سے سمجھایا کہ تم اپنی گائے لے کر یہاں سے جاؤ، یہ بابا جی بہت لالچی ہیں، تم یہ بچڑا میرے پاس چھوڑ جاؤ، یہ میں ان کو راضی کر کے دے دوں گا۔ بہرا چرواہا اس کی بات سمجھ گیا اور اپنی گائے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ وہ اپنا بچڑا اس چالاک اجنبی کے پاس چھوڑ کر خود گائے لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ جب چرواہا چلا گیا
تو وہ چالاک اجنبی کچھ اشاروں سے اور کچھ اونچا بول کر بہرے کو سمجھانے لگا، دیکھا تم نے یہ چرواہا کتنا بے ایمان تھا، وہ تم پر ایک ایسا الزام لگا رہا تھا جو تم نے کیا ہی نہیں۔ یہ چرواہے ہوتے ہی ایسے ہیں، مگر تم فکر نہ کرو، میں اس کو تمہاری بے گناہی ثابت کر دوں گا اور یہ بچڑا بھی اس کو واپس کر دوں گا۔ بہرا اس کی بات سمجھ کر بہت خوش ہوا اور ایک مفت کے الزام سے جان چھوٹنے پر خوش ہوتے ہوئے تیزی سے گھر کی طرف بھاگا۔ ادھر وہ چالاک اجنبی ان دونوں بہروں کی بیوقوفی پر ہنستا ہوا بچڑا لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ بہرا جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس وقت تک اپنے شوہر کے لیے دوبارہ سے آلوؤں والی گوبھی بھی تیار کر لی تھی۔ بہرے شوہر نے جب نوالا منہ میں رکھا تو وہ اسے بہت لذیذ لگا اور وہ مزے سے سارا سالن کھا گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ ایک مفت کے الزام میں پکڑے جانے سے بال بچ گیا۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی 3 بہرے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کو ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔